آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے خود مولا فرما رہے ہیں جب ان کے سامنے جنت کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ جنت کا شوق ان کو لبریز کر، اور جب جہنم کی بات آتی ہے تو وہ اس سے دور ہونے کے لیے ان کا دل چاہتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نا آپ میرے سے اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے اور یقیناً بہتر پڑھتے ہوں گے۔ قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا قرآن کی تلاوت میں جہنم کی آیات سے ہمیں رونا آتا ہے کہ نہیں؟ خوف آتا ہے؟ یا بہشت کی پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا دل اس کی طرف جانا چاہتا ہے؟ یہاں شرح صدر چاہیے۔ اور اسی روایت میں مولا اب شرح صدر، یہ سینے کے اندر انسان کو اتنی کیپیسٹی ہو، اتنی اس کے اندر ایک ظرفیت ہو، تو یہ کون لوگ ہیں؟ امام اس کی ٹائپ بتاتے ہیں تاکہ میں اس کو ڈیفائن کر لوں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کی طرف ہیں، چاہتے ہیں۔ اٹس ویری ایزی ٹو سے ہم تو یہ نہیں کر سکتے، یا ہم تو ہیں ہی نہیں، کوئی اور لوگ ہیں۔ لوگ تو ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ ہیں تو لوگ ہی، انسان ہی ہے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ملائکہ ہیں، مولا نے کہا ہے کہ وہ انسان ہی ہے۔ تیسری ٹائپ میں پہلے اس کو بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تیسری ٹائپ وہ ہیں کہ جو امنا ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ سوائے معصومین کے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ وہی اسی امانت کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن شرح صدر کی جو کوالٹیز ہیں کہ جو ہم پیدا کریں اپنے اندر، فرسٹ چیز ہے تاکہ ہم اس ایمان کو قبول کر سکیں۔ عزیزان محترم، ایمان آسان نہیں، مسلمان ہونا آسان، یا ایھا الذین آمنو ہونا آسان نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ امام جب بھی یہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے، جس آیت میں یہ آتا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، امام ہمیشہ فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ ان سے بہتر تو کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل ہونا تب ممکن ہے جب انسان ولایت کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور ولایت آسان نہیں۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں دنیا میں کہ ہر کوئی ولایت کو قبول کر لے، لیکن ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہم شکر کریں خداوند متعال کا کہ ہمیں پروردگار نے اس قابل کیا کہ ہمارے وجود نے ولایت کو قبول کیا، ورنہ یہ ولایت قیمت مانگتی، یہ پرائس مانگتی، اور تاریخ میں یہ ولایت نے پرائس مانگی اور پرائس دیے لوگوں نے۔ ہم جو آج بیٹھے ہوئے اسلام اور اس طرح اہل بیت کی گفتگو کر رہے ہیں بڑے آرام سے، ہم نے شاید نہیں دیے۔ آپ کے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا اجداد بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ شہداء جو شہداء رائے حق ہیں، وہ شہداء کے جو شہداء کربلا ہیں، یا جو اس راستے پر شہید ہوئے، انہوں نے اپنے خون کے قطروں سے اس ایمان کی حفاظت انہوں نے پے کیا ہے۔ اگر آپ کربلا جاتے ہیں، انشاءاللہ خدا شب جمعہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی ہمارے ایک دوست نے وہاں سے میسج بھیجا کہ اتنا رش ہے کربلا میں کہ 40 کی یاد آ گئی۔ شب جمعہ ویسے بھی رش ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہیں، اور پھر آگے شب قدر کی راتیں۔ عزیزان محترم، آپ جاتے ہیں زیارت پہ، کتنے آرام سے چلے جاتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے راستے کو کس نے محفوظ کیا، کس نے سیو کیا؟ وہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، جو پورے آپ دیکھتے ہیں کہ پولز کے اوپر پکچرز لگی ہوئی ہیں، آپ نجف سے کربلا جائیں تو وہ جو نمبرنگ ہے 1 سے لے کر 1400 سم تھنگ تک، آپ دیکھتے ہیں ہر اس پر ایک تصویر لگی ہوئی۔ وہ تصویر بتاتی ہے کہ ہم نے تمہارے ان قدموں کی خاطر اپنے خون کے قطرے بہائے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ ایمان اور ولایت آسان، آپ کو پرائز دینی پڑتی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شرح صدر جس میں ہو، قرآن ان کے لیے تھوڑا عام لوگوں سے بہتر کی طرف جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ عزیزان محترم، پر میں زیادہ آج آپ کو نہیں دوں گا، اسی پہ ہی اپنی گفتگو کو سٹریچ کروں گا کہ پہلی جو کوالٹی ہے شرح صدر ہونا، یعنی انسان کے سینے میں وہ کیپیسٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، آپ کو پتا ہے کہ جب فرعون کے پاس گئے تو یہ قرآن کی آیت جو میں بھی ہمیشہ تلاوت کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ حضرت موسیٰ نے بھی خدا کی بارگاہ میں شرح صدر مانگا کہ میں جا رہا ہوں گفتگو کروں۔ شرح صدر کی پہلی جو کوالٹی ہے مولا کائنات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کو اس نے کنار کر، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دیا۔ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا ہم سے نکل ہی نہیں رہی۔ دنیا، اب آپ بولیں گے مولانا کیا کریں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، کلیمنجارو پہ جا کے بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ نہیں، دنیا کو کنار کرنا
دنیا کو ترک کرنا، یعنی دنیا آپ کے اوپر اثر نہ ڈالے. دنیا آپ کے پاس ہو، سب کچھ ہو آپ کے پاس، لیکن اس کے افیکٹ آپ کے اوپر نہ ہو. یہ آسان نہیں ہے، بات کرنا بہت ایزی ہے، آسان ہے. ہمارا تو دل اتنا دنیا میں، موبائل نیچے گرتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ صرف کور ٹوٹا ہوتا ہے، موبائل نہیں ٹوٹا ہوتا. لیکن ہم اتنے دنیا کے اندر ہیں کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ دن اور رات اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہر چیز سے، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو، چاہے وہ کانوں کی لذت ہو، چاہے وہ زبان کے ذائقے کی لذت ہو، چاہے وہ سوچیں ہوں. ہم اس دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہو، اور اس سے باہر نکلنا شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. شاید ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جب حضرت جبرائیل کے بعد باقی انبیاء تو اللہ کے نبیوں کے پاس آتے تھے، ہمارے پاس تو ایک ہی ملائکہ آئیں گے، وہ بھی پتہ نہیں خود آئیں گے یا اپنے جو ہے وہ ورکرز کو بھیجیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا لو بھائی ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں تو وہی ایک آپشن ہے ہمارے پاس، تو ملائکہ نے کہا جانے موت. لیکن جب آپ دنیا کو نکال دیتے ہیں، دنیا کو اس جہاں اس کی جگہ اس کو رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کائنات کھلنا شروع ہو. ذرا سی دنیا انسان کو جو ہے وہ تباہ کر. میں آپ کی خدمت میں ایک داستان، ایک واقعہ کے جسے بہت بڑے شاعر عطار اس نے اور حافظ نے بھی، باقی شعراء نے بھی ان کو بیان کیا، ایک اسپرچول شخص کا واقعہ کہ جو مشہور ہے. بعض رائٹرز نے کہتے ہیں کہ یہ ریئل ہے، یہ جگہ ابھی بھی روم میں موجود ہے، روم کے اندر. شیخ سنعان کا واقعہ، شیخ سنعان فیمس ہے اسپرچول، اس کے اندر بہت پوئٹری ہے، بہت بڑی بڑی پوئٹری اس کے اوپر ہوئی. ایک 50 سال کا شیخ کہ جو ایک بہت بڑا، کہ جس کی کرامتیں ہوں، جس کی ریاضتیں ہوں، اسپرچولیٹی اتنی کہ 400 اسٹوڈنٹس، مرید اس کے، شاگرد اس کے، اور ذکر اور تسبیح، رات کا جاگنا، یعنی ایوری بڈی نوز کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے اور کیا اس کی کرامات ہیں. ایک رات خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ روم ہے جو ابھی بہرحال اٹلی کے اندر ہے، وہ ہے، اور وہاں پر ظاہر کرسچن آپ کو پتا ہے کہ کیتھولک سب کچھ ہے، وہاں پر ہے، اور وہاں پر کوئی چیز مجھے سجدہ کر. اب اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا خواب ہے میرا، مجھے وہاں جانا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے، کوئی لائٹ ہے جو مجھے بلا رہی. اب یہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے. روم میں جیسے ہی پہنچتا ہے تو ابھی روم ہی کی گلیوں میں ہوتا ہے، تو ایک لڑکی پہ اس کی نظر پڑتی اور ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی یعنی 1000 دل باخت، یعنی ایک ہی نگاہ میں ہزاروں دل چلے گئے، اور ایک دم اس کے پیچھے ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شیخ سب بھول جاتا ہے. یعنی جب انسان کی عقل زائل ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اب مرید دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیخ کو کیا ہو گیا، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ کلیسا میں یعنی چرچ کے اندر جو سسٹر، خادم، ہیلپ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اب وہ جب جاتا ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے. البتہ سٹوری بہت سٹریچ کی ہے تار نے، بڑے خوبصورت پوئٹری کے اندر بہت اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس نے اتنے آرام سے بیان نہیں کیا کہ اتنا بڑا شیخ اتنے آرام سے کہا کہ نہیں، وہ ایک ایک زلف پر اس نے جو پوئٹری کی ہے کہ اس کے اندر، اور وہ نور اور وہ بیتابی اور وہ عشق اور وہ کیفیت کہ جیسے بہرحال بڑے بڑے پوئٹ جو ہے وہ عشق مجازی سے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر گرفتار ہے. جب اس کے بعد چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کلیسا کے وہ کہتے ہیں کہ فادر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آیا، کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ اس خاتون سے رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی. اب وہ کلیسا دیکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے، تو اس نے بولا چلو ان سے امتحان لیتے ہیں یا ان کو پھنساتے ہیں مسلمانوں کو. تو کہتے ہیں ایک شرط ہوگی، شرط یہ ہوگی کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے اپنے حساب سے، شاید سر پہ امامہ ہے یا جو بھی ہے اس کو ہٹاؤ، جو کرسچن کا لباس ہے وہ پہنو. اگر تم سچے ہو کہ تم چاہتے ہو یہ کرنا، عاشق ہے آدمی کیا نہ کرے، تو لباس علم اتار کر لباس جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا. مرید پریشان کہ یہ کیا کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہے ہیں مگر وہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی. مایوس ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ لباس پہن کر جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلیں یہ تو ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک، جو آپ کو پتا ہے کہ وہ پگ اور سور جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، کہا یہ جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں ان کی نگہبانی کرنی 1 سال تک وہ اسی کاموں میں شروع ہو جاتا ہے. اس شیخ کا ایک دوست ہوتا ہے کہ جو اس کا مرید بھی ہوتا ہے، وہ کہیں ٹریولنگ پہ گیا ہوتا ہے. وہ جب واپس آتا ہے وہیں جہاں پہ تھا تو دیکھتا ہے کہ نہ مسجد میں رونق ہے، نہ درس ہے، نہ بحث ہے.
پوچھتے ہیں شیخ کہاں گیا؟ کہا کہ نہیں چھوڑو بات. نہیں کہا کہاں گیا بتاؤ. تو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے ہو گیا. کہا تو تم کیسے شاگرد تھے؟ شاگرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو استاد کرے تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا, تم نے چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پر. شاید تمہارا وجود اس کے وجود کے اندر تبدیلی لے آتا اور تم اس کو چھوڑ کے تم کیسے شاگرد ہو؟ خیر اس سے رہا نہیں جاتا, یہ ان سارے شاگردوں کو اٹھاتا ہے, روم میں جاتا ہے اور 40 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے, شب و روز تسبیح ذکر روزے, صرف اس لیے کہ یہ ان کا استاد شیخ واپس پلٹا. ذہن موت آسان نہیں. 40 دن عبادت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. 40ویں دن اس جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے خاص, اس کے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد تشریف لاتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے استاد کو بخش اس پر نور ڈال دیا اور وہ اب توبہ اس کی قبول ہوئی. تو یہ بہرحال پوچھتا ہے کہ یہ آخر ایسا ہوا. یہی ایک پوائنٹ تھا جس کے لیے میں نے آپ کو پوری اسٹوری, آخر ایسا کیوں ایک شخص اس لیول پہ ہو یا رسول اللہ, ایسا کیوں؟ کہا کہ اس کے اور حق کے درمیان یعنی خدا, اس کے دل پر ایک ذرہ بولیں گے آپ, بس ایک پارٹیکولر چھوٹا سا غبار تھا, ڈسٹ تھا اس کے قلب میں, چھوٹا سا ڈسٹ تھا. یہ آپ ڈسٹ دیکھیں تھوڑا سا ٹیبل پہ لگا ہوا ہوتا ہے, شاید نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, اتنا ڈسٹ اس کے دل پہ تھا. یہ ڈسٹ اس کو انحراف ڈائیورٹ کر اللہ کا ہم نے اپنے وجود اپنے نور سے اس کے قلب کو روشن کر دیا. اور اس ڈسٹ کو وہ رات کو بیٹھا ہوا توبہ کر رہا. ہم کہاں کھڑے, ہماری زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں, ڈسٹ نہیں ہے یہاں, تو پہاڑ ہے یہاں, تو غفلت کا پہاڑ ہے میرے اور خدا کے درمیان. اولاد کی محبت, مال کی محبت, ڈیزگنیشنز کی محبت, رشتوں کی محبت, کبر, غرور, کتنی چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر ہر روز کہاں میں کس طریقے سے جاؤں. کوئی بھی چیز اس ڈسٹ کو دور نہیں کر سکتی سوائے ولایت. یا اللہم صلی علی محمد. خزان موت. بہرحال وہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا استاد شیخ گریا کر رہا ہے, اس نے وہ لباس پھاڑ دیا, رو رہا ہے. شاگردوں کو دیکھتا ہے آئے ہیں, وہ ان کے ساتھ واپس جاتا ہے. بہرحال وہ بعد میں اس خاتون, اس کے دل میں بھی وہ نور جو ہے وہ چھلکتا ہے, وہ اپنا مذہب پھر تبدیل کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے. بہرحال وہ خدا کا اپنا ایک سسٹم. لیکن عزیزان محترم بس یہی ہے کہ ہماری ذرا سی غفلت, ذرا سا انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونا انسان کو ایک بہت بڑے حادثے کی طرف, ہائی سپیڈ میں آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ٹریک بھی آپ کا فاسٹ لین ہو اور ذرا سا آپ موبائل یوز کریں اور دھیان نہ دیں, تو ذرا سی غلطی کئی لوگوں کی جان لے. زندگی ایسی جن کی زندگیاں فاسٹ لائن میں ہے, وہ کون ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں جی بزرگ ہیں ماشاءاللہ, ان کی زندگی اچھی ہو گئی, 70-80 ہو گئی ہے, مطلب فاسٹ ٹریک ہے ان کا, کبھی بھی چلے جائیں گے. لیکن ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی تو جوان آدمی, we all are in a fast, ہم سب فاسٹ, کبھی بھی کوئی بھی غلط. کیا پتا ہمیں زندگی میں توبہ کا موقع ملے تو انسان بہرحال یہ پہلی صفت. جان محترم بہرحال وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف پہنچ گیا. پہلی سے دنیا, اور ہر بندے کی الگ ہے, we have to solve ourselves, ہمیں خود سولو کرنی ہے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ اس چیز سے آپ کو اچھے لگتا ہے, آپ کو نہ کوئی بھی چیز. بعض اوقات ہمارے جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں, مولانا اپنی اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات پوسٹر پر نام چھوٹا سا لکھا ہوا ہو تو ناراض جاتے ہیں, نہیں میرا نام چھوٹا کیوں لکھا آپ نے, آپ you know who am I, چھوٹا سا نام, یہی پھنس گیا. اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا یہ, کوئی تصویر پہ پھنس جاتا ہے, میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی. see the world ہے, دنیا کہاں ہے, ہم رسول کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے, اس مذہب کو دنیا تک پہنچانے ہیں, اور ہم کہاں گرفتار ہیں, آپ دیکھ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو آسان جب تک ولایت, شب جمعہ ہے, شب دعا, شب مغفرت, بہرحال اپنے دلوں کو روانہ کریں کربلا, کہ وہ خدا نے ایک ایسی سرزمین بنا کہ واقعاً اگر ہم اس سے متصل یا اٹیچ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے سوائے ان آنسوؤں کے جو حسین, یہ آنسو خالصتاً امام زانے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم شب جمعہ, ایام ماہ رمضان ہے, کیونکہ آپ کے روزے بہت سخت نہیں ہوں گے, یقیناً گرمی ہے, مگر پیاس کی شدت کہیں نہ کہیں کربلا کی پیاس کی شدت, پیاسا ہونا انسان کو تھوڑا سا احساس دلاتا کہ کس طرح وہ کربلا میں لوگ پیاسے. آج آپ کے سامنے غزہ کی حالت کربلا کی یاد سے, لوگ کس طرح بھوکے اور پیاسے ہیں, کس طرح لوگ مارے جا. لوگ کہتے تھے کیسے مسلمان تھے اس زمانے میں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور تیر برسا رہے. آج آپ کے سامنے ہم کیسے مسلمان